الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اسی نے مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات ہمیں پیدا کیا، اور اتنا ہی نہیں کہ ہماری ضروریات پورا کیا، اور دین اسلام ہمیں نوازا ہے. اللہ کی بہت ہی شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنی چاہیے. اتنا ہی نہیں کہ سارے لوگوں کے اندر امت مسلمہ بنایا ہمیں. آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں وہ نبی اپنے قبیلے، اپنی خاندان، اپنے علاقے کے اعتبار سے نبی بنا کر بھیجے گئے. لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. اتنا ہی نہیں، انسان اور جن کے لیے نبی بنا کر بھیجے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی چھوٹی موٹی اعمال ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں آخرت میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرمائے. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے حجۃ الوداع کے چند خطبات آپ کے سامنے رکھتے چلے آ رہا ہوں. اسی کے مسلسل اور بھی چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ پچھلے جمعے میں تبلیغ دین کے بارے میں چند باتیں رکھا ہوں، اور اس کے بعد اعمال کے سلسلے میں تو اس کو ایک بار دورہ دیتا ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی وسبحانہ تعالی وما انا من المشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ یہی دین اسلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ دین اسلام ہے، میری راہ ہے، میں جو راہ پر چلتا ہوں وہ دین اسلام ہے. اتنا ہی نہیں، میں اور میرے ماننے والے یعنی صحابہ کرام لوگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل اور برہان کی روشنی میں ہم لوگ بلاتے ہیں، اور اللہ کی ذات بے عیب ہے اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ دعوت تبلیغ کا
فریضہ سر انجام کے متعلق یہ جو برہان ہے، یعنی قرآن جو ہے یہ برہان دلیل ہے، یعنی جو بھی تبلیغ کریں گے لوگوں کے اندر میں دین کی دعوت دینے کے لیے جب جائیں گے بندہ، تو پہلی یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو تبلیغ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لکھی ہوئی، اپنے من مانی، اپنے خیالات، اپنے سوچ سمجھ لکھی ہوئی راستے پہ اگر لوگوں کو لے کے جائیں گے کہ اس کے اندر میں غلط ہو سکتا ہے۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کتنے بڑے امام کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، یہ انسان جب ہے تو کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، اس باتوں کو سمجھنے میں ہماری غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یقیناً اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہماری جو تبلیغ ہونی چاہیے اللہ کی کتاب قرآن کے روشنی میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں، کیونکہ اگر کسی کو غلط راستے میں چلے جائے، لے کے چلے جائے گا بندہ کوئی تبلیغ کرنے والا، تو پوری لوگ غلط کر دیں گے۔ اسی لیے جو دعوت کا کام کرنے والا ہے اس کو پہلے علم ہونی چاہیے کہ کیا دعوت کرنے جا رہا ہے، کیا بولنے چاہے، اس کے بارے میں علم پہلے ہونی چاہیے۔ بغیر علم کا کوئی دعوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگا، کیونکہ غلط علم ہوگا، غلط طریقہ ہوگا تو لوگ وہی صحیح سمجھیں گے۔ اسی لیے جو بھی دعوت کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے اس بات کی دلیل رکھنی چاہیے، جیسے کہ دعوت میں عام چیز جو ہے توحید، رسالت، آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ کی وحدانیت لوگوں تک پہنچائیں حکمت کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا چیز ہے یہ لوگوں کو پہنچائے۔ اس کے بعد مرضی اٹھنے پر، یعنی ہماری جو زندگی کا مقصد جو ہے وہ آخرت ہے۔ یہ تین چیز بنیاد ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں آئے لوگوں کو راستہ بتائے، یہ تین بنیادی چیز ہے، اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوگی۔ کوئی بھی نبی کا کوئی بھی صحیفہ، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پہلی چیز جو ہے توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو نبی بنانا ہے، اپنے آپ کو نبی بتانا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری جو ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے، یعنی یہ زندگی ہمیشہ نہیں ہے، آخرت کا زندگی ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی چند دن کی رہنے کی ہے، یہ ایک کھیل تماشے کے جیسا ہی ہے۔ ایک مسافر جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا ہے، جیسا بیچ راستے میں کہیں جھاڑ کے نیچے کہیں بھی ایک جھوپڑی کے اندر میں کچھ وقت گزار دیتا ہے، ایسی ہماری زندگی ہے۔ ہم جو سفر کر رہے ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑا سا وقت ملا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو یہ گزار رہے ہیں ہم لوگ۔ حقیقت میں ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ ہے تبلیغ کا تین بنیادی چیزیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں علم ہونی چاہیے، جب بھی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کرنا، یہ بھی پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ جو بھی عمل کریں گے وہ عمل کی نیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی یہ کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ انعام کی آیت ہے، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے بزرگوں عزیز دوستو، یہ اکثر ہم لوگ بقرعید کے وقت میں، مہینہ جو ہے بقرعید کا جو عید الاضحیٰ ہوتا ہے اس وقت میں زیادہ یہ آیت زیادہ سنی جاتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے بہت سے قربانیاں کی ہے اس وقت میں یہ دعا کی ہے، اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب ہے کہ عام لوگوں کو، جو بھی ایمان والا ہوتا ہے، جو بھی کلمہ گو ہے، اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ یہ آیت جو کلمہ گو ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر میں اللہ کی وحدانیت چھپی ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر میں اللہ کی وحدانیت، اخلاص، خلوص چھپی ہوئی ہے۔ ایک مومن کا زندگی کا مقصد بتایا ہوا ہے اس کے اندر، ایک مومن پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ
آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، وہ آخرت میں جنت پانا ہے، یہ مقصد ہونی چاہیے۔ میری نماز اور میری قربانی، جو بھی قربانی، جانور کو قربانی نہیں، مالی قربانی ہو، وقت کی قربانی، کچھ بھی، پوری زندگی میں جتنے بھی قربانیاں ہیں یہ سب قربانیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور کسی کے نام پر نہ ہو اور کسی کے خوشنودی کے لیے نہ ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو یا کوئی ولی کیوں نہ ہو اور بزرگ کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ، کچھ بھی، چاہے ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر ان لوگوں کی خوشنودی کے لیے آپ نماز پڑھیں گے، قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ صرف خالص اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی ہو اور صرف اللہ کے نام پر قربانی ہو اور غیر اللہ کے نام پہ قربانی نہ ہو، اور دوسروں کی بڑھوتی کے لیے یا خوشنودی کے لیے کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہی نماز، قربانی۔ اور اس کے بعد میں فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، یعنی ہماری جو زندگی ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ آخرت کی۔ میرا جینا کیسے ہونی چاہیے؟ میں صبح سے لے کر کے رات سونے تک میری یہ زندگی، روزانہ زندگی ہے، یہ زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، جبھی اللہ کے لیے ہماری زندگی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی زندگی کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میرا جینا اور مرنا جب تک زندگی ہو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پہ ہو، اور مرنا بھی ہو اللہ کے نام بولتے ہوئے مر جائے، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ کہتے ہوئے مر جائے۔ اس کے جینا اور مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ خاص کر کے قربانی کے دعا میں پڑھا جاتا ہے ان صلاتی و نسوکی و محیای مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا للمسلمین، یعنی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کو یاد رکھنی چاہیے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل جو ہے اللہ کی رضامندی کو، یہ دو چیزیں آج جو ہے آپ کے سامنے خطبہ رکھ رہا ہوں۔ یہ عنوان ہے سربراہ ممالکت سے خیر خواہی کرنا۔ جو بھی ملک میں رہتے ہو، کہیں بھی رہتے ہو، کفرستان میں رہتے ہو یا اسلامی مملکت میں رہتے ہو، اس کے بارے میں یہ باتیں ہیں، تھوڑا غور سے سنیے اس بات کو، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں کفرستان کے اندر رہتے ہیں، تو اس حالات میں کیسی ہونی چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بتا دیے کہ تم بغیر امن والے علاقے میں جب رہتے ہو تو کیسے رہنی چاہیے، جب امن والے علاقے میں رہتے ہیں، جو اسلامی شریعت کے اندر میں رہتے ہیں، تو آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ غور کیجئے اس باتوں پر۔ سربراہ ممالکت سے خیر خواہی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ برحق کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، اچھے کاموں میں، وہ چلانے والا راج کوئی کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، یہودی یا نصرانی کوئی بھی ہو، اچھے کاموں کے اندر میں اس کو رغبت دلائے، کیونکہ انسانیت پہلی چیز ہے۔ دین کے اندر میں، اسلام کے اندر میں کیا ہے؟ پہلے انسانیت ہے۔ انسان کے ذریعے زندگی گزارنے کے لیے بتاتی ہے اسلام، پہلی چیز ہے، بنیاد ہے یہ۔ تو کوئی بھی ہو سردار آپ کا، تو اس کو کیا کرنا؟ خیر خواہی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ برحق کاموں میں، اچھے کاموں میں، سچی بات کے اندر ان کی اطاعت کی جائے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق الہی کی دعا کی جائے۔ ایسا راجہ، ایسا چلانے والا، ایسا کوئی منسٹر ہو جائے کہ اسلام کے خلاف ہو، اچھے کاموں میں اس کے ساتھ دو اور اس کے لیے دعا کرو ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کے دل کو پھیر دے گا نا تو پوری قوم بدل جائے گی۔ اسی لیے اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف جو رہتے ہیں ان کے لیے بد دعا زیادہ کرتے ہیں، لیکن دین اسلام ایسا نہیں سکھاتا۔ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر وہ اسلام کے خلاف بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ اسلام کے فیور میں، اسلام کے عوض میں اس کے دل میں محبت ڈال دے، اس کے دل میں جو اسلام کے خلاف جو ہے اس کو باہر نکال دے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کس کا دل نہیں بدل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر میں، جب فرعون بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم، تو ایسا ظالم بادشاہ مرنے کے وقت میں موسیٰ کا رب پر ایمان لے آتا ہوں، کچھ کام کا نہیں آیا، یعنی مرنے کے وقت کہا تو کچھ کام نہیں آیا۔ تو کہنے کے مقصد ہے کتنا بڑا ظلم ظالم بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ چاہے تو اس کا دل کو بدل سکتا ہے۔ اچھے کاموں میں ساتھ دو اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق الہی کی دعا کریں۔ انہیں امور مملکت کے سلسلے میں
نیک مشورہ دو، اچھے مشورے ان کو دینا چالو کر دو، یا مخاطب کے ذریعے سے یعنی لکھی پڑھی کے ذریعے سے، یا زبان کے ذریعے سے، یا عمل کے ذریعے سے اچھے کاموں کے بارے میں اس کو رغبت دلائے، اس کو مشورہ دے، اچھے مشورہ دے۔ ملکیت میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے، سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، لوگ اچھے زندگی گزارنے کے لیے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے ان کو، اور معاشرے میں اسلامی اقدار کے فروغ اور منکرات کے خاتمے کے لیے انہیں اچھے انداز سے نصیحت کی جائے، اور ان کو اسلام کے اوپر میں اگر وہ خلاف کرتا ہو، اسلام کے خلاف کچھ بات بھی کر دیتا ہو، اسلام کے اوپر میں کچھ تنقید بھی کر دیتا ہو، اچھے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کرے۔ لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے آج کل ویڈیو وغیرہ میں، یہ یوٹیوب میں، ٹی وی میں دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی اسلام کے خلاف کر دیا تو بس اس کا گردن مار دیا جائے، اس کو اڑا دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ وہ نہ انجانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان کے معبودوں کو تم برا مت کہو، انجانے میں وہ تم اللہ کو بھی برا کہنا چالو کر دے گا۔ اس کو معلوم ہے اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا ہے، نہیں معلوم۔ اگر اس کی بتوں کو، اس کے جو معبود ہے اس کو تم برا کہو گے تو الٹا تو وہ اللہ کو ہی برا کرنا شروع کر دے گا۔ تو اسی لیے اسلام حکمت سکھاتا ہے، حکمت کے ساتھ اس کو سمجھاؤ، بولو، اس کو لیٹر لکھو، یا کہیں میٹنگ میں بولو، کوئی اپنے ایم ایل اے ایم پی ہے ان کے ذریعے سے کچھ کرواؤ، یا آپ کے ہاتھ میں اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو باہر دیش میں رہتے ہیں ان سے بولنے کرواؤ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس بیچ میں جو مسئلہ ہوا اس کے بارے میں باہر سے جب ان کے اوپر میں لوڈ آئی تو خاموش کرنے کے لیے اس کو سسپینڈ وغیرہ جو بھی کرنا کرے، یعنی جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے اس کو حکمت سے استعمال کرنی چاہیے، اتنا ہے، لیکن جھگڑا فساد سے بگڑے گا بنے گا نہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، رہنمائی کی جائے، معاشرے میں اسلامی اقتدار کے فروغ اور منکرات کے خاتمے کے لیے انہیں اچھے انداز سے نصیحت کی جائے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنے نہیں چاہیے، اس کے لیے خلاف بغاوت پر ہو جائے گا۔ اکثر یہی کرتے ہیں کہ جب بھی چھوٹا سا مسئلہ آ جاتا ہے تو پورا ایک دم میڈیا میں یا لوگوں میں آ جاتے ہیں، روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کو جو روکنے کا جو انداز ہے، دین کیا سکھاتا ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقوں نے جو کام کیا اس کو کیسا مٹھایا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو منافقوں نے جو چال چلا اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسا مٹایا، عثمان غنی نے کیسے کیا، حضرت علی نے کیا۔ ہمارے پاس میں پورا اسلامی شریعت کا پورا تاریخ ہے ہمارے پاس، اگر اس کو ہمیں سامنے رکھ کر کے اگر وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کا خاتمہ آسان طریقے سے ہو جائے گا، کیونکہ ایک آدمی غلطی کرتا ہے لوگوں کے جان چلے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کہیں انجانے کے یا لا علمی کی وجہ سے کچھ بھی حرکت کر دیتا ہے تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو برباد کرنے کی وہ لوگ سازش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، اگر کوئی برائی کو روکنے کا جو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو یا تو زبان سے روکو۔ آخری درجہ کیا فرمایا کہ تمہارا ایمان کا آخری تقاضا ہے کہ اس کو برائی کو برائی سمجھو، اتنا ہی، لیکن جھگڑا فساد اترنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جب ہوگا جھگڑا فساد، جب ہوگا کہ جب آپ ان کے سامنے بات رکھے ہو، جیسا کہ جنگیں ہوئے، جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، جنگ حنین وغیرہ جتنے بھی جنگیں آئے ہیں اس کے اندر میں پہلے صلح رہتا ہے، کمپرومائزنگ سسٹم ایک رہتا ہے، اس میں لکھا پڑھائی ہوتی ہے کہ ایسے کریں گے، یہ کنڈیشن ہوگا، یہ کنڈیشن وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس کو ان لوگوں نے توڑا، اگر اس کو ان لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی، جب جنگ کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پر کچھ نہیں، اپنے بس تلوار لے گئے، بس جنگ میں اتر جاؤ، مارو، توڑ کرو، یہ کرو، وہ کرو وغیرہ، یہ اسلامی شریعت نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارے لیے نمونے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے زمانے میں کیا گزرا اس کو سامنے رکھو، دیکھو۔ میں یہ نہیں کہتا اس زمانے میں اونٹ پہ جاتے تھے تم بھی اونٹ میں جاؤ، یہ نہیں ہے۔ ترقی کے اعتبار سے کیسا حل کرنی چاہیے، جو دنیا ترقی ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے آپ کیا اسٹیپ لینی چاہیے، کیسے اسٹیپ لینے چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس کو سامنے رکھیں گے تو ہر مسئلہ آسان کے ساتھ ہو جائے گا، اس میں کوئی جھگڑا فساد ہی نہیں ہوگا۔
تو میرے بزرگ عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ کہ بادشاہ کوئی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے یہ باتیں رکھے کہ اسلامی اقتدار کے فروغ منکرات کے خاتمے کے لیے اچھے انداز سے نصیحت کی جائے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا نہیں چاہیے، خلاف بغاوت پر نہ ابھارنا چاہیے، یعنی اس کے خلاف آواز زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو بولنے کے انداز الگ ہوگا، حالانکہ خفیہ طور پر، اندرونی طور پر، خفیہ طور پر اور خیر خواہی کے انداز میں انہیں متنبہ کیا جائے، اس کو آگاہ کر دینی چاہیے۔ دیکھیے ہم لوگ بتاتے اگر اس سے حد پار ہو جائے گا تو اس کا انجام الگ ہو جائے گا، اسی لیے پہلے ہی ہم اس طریقے سے بتا رہے ہیں، آپ سنبھل جاؤ، سنبھل گیا ماشاءاللہ اچھا ہی ہے، اگر نہیں سنبھلا، اگر شریعت کے خلاف کرتا ہے، اس ٹائم میں اگر وہ توڑ دیا ہماری معاہدے کو، جب اس کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے۔ یہ سب ترتیب تنظیم نہیں ہوتا ہے، بس بول دیا بس اس کو مار پیٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کریمی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ وعلی کتابہ و رسولہ و عصمت المسلمین و عامتہ، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کس کے لیے خیر خواہی ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز میں خیر خواہی ہونی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اگر تمہارے اوپر ظلم ہوتا ہے خیر خواہی اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، کس لیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، وہ شخص کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ، اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں۔ خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کتاب کے لیے، قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ایک اچھا سا مجاہد ہو، اچھا عالم ہو، اچھا جنگ کرنے والا ہو، اگر وہ آدمی مر گیا تو دین کا کیا ہوگا؟ خیر خواہی نہیں ہوگا، بگڑ جائے گا۔ اچھا کوئی علم رکھنے والا آدمی مر گیا تو لوگوں کو راستہ بتانے والے کم ہو جائیں گے، اسی لیے کیا ہے حکمت سے کام کرنی چاہیے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کتاب کو، قرآن کریم کو حفاظت کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے۔ یہ تین مقصدیں ہونی چاہیے انسان کے اندر میں، جو مومن ہے اس کو تین مقصد ہونی چاہیے، کیا ہے؟ اللہ کے لیے اور کتاب کے لیے اور رسول کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے رسول کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، آخری میں کیا فرمایا؟ عام مسلمانوں کو نقصان نہ ہو، آپ کی حرکت کی وجہ سے عام انجانے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، آپ بیچارہ وہ مر جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں، اس کے اندر میں حصہ ہی نہیں ہے، جو لگاتا ہوتا ہے، جھگڑا فساد ہوتا ہے، اس میں کچھ حصہ ہی نہیں ہے، ایسے معصوم لوگ، عورتیں، مردیں، بچے مر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عام مسلمانوں کے لیے اور ان کے حکمرانوں کے لیے، جو حکمران ہے اس کا بھی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ داری ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ ممالکت کے سربراہی ممالکت کے خیر خواہی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ تم جہاں رہتے ہو اس کے بارے میں، اس کنٹری کے لیے، اس دیش کے لیے، اس علاقے کے لیے تم یہ برتاؤ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں اور ان کے حکمرانوں کے لیے، اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس خطبے کے اندر میں مسلمانوں کی جماعت میں بہرحال شامل رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تیسری بات ہے، جب تمام مسلمان یا ان کی کثرت یہ خلیفہ کے تحت جمع ہو تو ان کی جماعت کو نہ چھوڑے جائے اور ان سے الگ ہو کر ان میں انتشار اور تفریق نہ ڈالے۔ جہاں پر اسلامی ملکت ہو، جہاں پر اسلام کا شریعت چلتا ہو، وہاں پر کوئی بڑے آدمی، کوئی امیر ہو، کوئی رہبر ہو، کوئی چلانے والا ہو، اس کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی چند مسٹیکس ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بغاوت نہیں کرنی ہے، اس کے اپوزٹ آپ آواز نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس کو بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کو اچھے انداز سے اس کو بتایا جائے، دیکھیے آپ جو کر رہی ہے شریعت نہیں ہے، شریعت میں یہ ہے، شریعت میں ایسی ہونی چاہیے، لیکن اس کے خلاف آپ چلا رہے ہیں۔ یعنی ایک جماعت ہوتی ہے، ایک عام جماعت ہوتی ہے پوری چلانے کے لیے، اس کے ماتحت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرمایا کہ جس نے ایک بالش بھی اس جماعت سے ہٹ جائے گا تو وہ بیڑیوں کا شکار ہو جائے گا، جاہلیت کا موت مرے گا۔ اگر اسی حالت میں وہ مر گیا جہاں پر حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت، وہاں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اگر اس کے ساتھ جڑ کے رہیں گے تو آپ کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ رہے گا۔ جس جماعت کے اندر میں جڑ کے رہیں گے خیر خواہی کی، تو اللہ کی ہاتھ آپ کے ساتھ رحمت رہے گی۔
جب اس سے کٹ جائیں گے تو اللہ کا رحمت نہیں ہوگی، آپ کی موت جو ہے جاہلیت کی موت ہو جائے گی۔ یہ وغیرہ جو آئندہ خطبے میں انشاءاللہ میں موقع ملنے سے رکھوں گا، کہ 2-3 باتیں رکھ کے میں ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے حکمران سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، حکمران ہے، مسلمان کا راجا ہے، کوئی بھی ہو، شیخ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ایسا کام دیکھا ہے کہ وہ غلط کرتا ہے، ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صبر کرنی چاہیے، کیونکہ جو آدمی جماعت سے بالش بر الگ ہو، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو جائے گی، یعنی بہت ہی حفاظت سے رہنی چاہیے۔ اگر اسے کچھ بھی غلطی ہو گیا تو صبر کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ ایسا ایسا ہے، اتنا ہی آپ کا ذمہ داری ہے۔ اس کا جو لین دین ہے اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے، بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ جتنے بھی یہ شیعہ سنی کا جو بھی گڑبڑ ہے نا، اسی کے خلاف کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بغاوت، باغی لوگ تیار ہو گئے، باغی کہتے ہیں اس کو، باغی لوگ ہو گئے، یہ گروہ بنا لیا، باغی کر دیے، بغاوت کر دیے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم بیعت نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہیں سے شروع ہو گیا۔ اسی لیے بہت ہی مضبوط ایک ٹیم ہوتا ہے، ایک چلانے والے کا، ایک امیر کا ایک پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے موٹے مسٹیک ہو سکتے ہیں لیکن اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، اسے توڑنے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کی جماعت سے بہرحال مل جل کر رہنے کی، اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم نحر یعنی عید کا دن کا خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکے سے دور ایک وادی ہے، وہاں پر کیا ہوا خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں بہت سے اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتے چلے آ رہا ہوں۔ اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔